گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ خاتم النبیین اس کی تفسیر حضرات صاحب کرام نے آخری نبی کے ساتھ کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے خاتم ہے، یعنی سب کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی گزر چکی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کی، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ تو تابعین، صحابہ اور حدیث کی روح سے خاتم النبیین کا یہی مطلب ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ آپ پر نبوت کا قصر مکمل ہوا، قصر نبوت مکمل ہوئی، اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اب لغت کی بھی ایک اہمیت ہے، ظاہر ہے عربی لفظ خاتم النبیین، تو عربی لغت میں اس کی کیا تفصیلات ہے اس حوالے سے۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ کہ خاتم النبیین میں خاتم تاکہ زیر کے ساتھ ہو یا خاتم تاکہ زبر کے ساتھ ہو، تا کا زیر ہو تو خاتم اور تا کا زبر ہو تو خاتم۔ قرآن و حدیث کی تصریحات اور صحابہ اور تابعین کی تفاسیر اور ائمہ سلف کی شہادتوں سے بھی اگر قطع نظر کر لی جائے اور فیصلہ صرف لغت عرب پر رکھ دیا جائے، عرب کی لغت ڈکشنری میں اس کا کیا معنی بنتا ہے، تب بھی لغت عرب یہ فیصلہ دیتی ہے کہ آیت مذکورہ کے پہلی قرات پر دونوں معنی ہو سکتے ہیں، آخر النبی اور نبیوں کے ختم کرنے والا۔ اگر تاکہ زیر کے ساتھ پڑھیں گے خاتم النبیین تو مطلب یہ کہ آخری، آخر النبیین، اور اگر تاکہ فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے خاتم تو خاتم النبیین، یعنی نبیوں کے ختم کرنے والے، جن پر نبوت ختم ہو گئی، یہ ہے۔ دوسری قرات پر ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ آخر النبیین، اور خلاصہ یہی نکلا کہ لغت میں اس کا معنی بھی وہی ہے جو خود قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اور تابعین کی تفاسیر نے بتا دیا ہے کہ آپ سب انبیاء علیہ السلام کے آخر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہے، اور ان کی کتاب ہے تفسیر روح المعانی، اس میں صراحتاً موجود ہے والخاتم اسم اعلیٰ لما یختم به کالتابع لما یتبع به، فمعنى خاتم النبیین الذی ختم النبیون به، یا ختم النبیون به، جن کے ساتھ نبوت ختم، وما له آخر النبی۔ خاتم بالفتح اس آلے کا نام ہے جس سے مہر لگائی جائے، پس خاتم النبیین کا معنی یہ ہوں گے کہ وہ شخص جس پر انبیاء ختم کی گئے، اور اس معنی کا نتیجہ بھی یہی آخر النبیین ہے۔ اور علامہ احمد جو کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، اور ہمارے یہاں اصول شاشی ان کی کتاب ہے جو دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ان کی کتاب ہے تفسیر احمدی، نور الانوار ان کی کتاب ہے۔ تو تفسیر احمدی میں اسی لفظ کے معنی کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والمآل علی کل توجیہ هو المعنى الآخر، ولذلك فسر صاحب المدارک قراءۃ عاصم بالآخر وصاحب البیضاوی کلا القراءتین بالآخر، کہ تفسیر مدارک والے نے بھی یہی معنی کیا ہے، اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور مفسر ہے انہوں نے بھی یہی معنی کیا ہے۔
لہٰذا روح المعانی اور تفسیر احمدی کے ان عبارتوں سے یہ بات بالکل روشن ہو گئی کہ لفظ خاتم کے دو معنی آیت میں بن سکتے ہیں، اور ان دونوں کا خلاصہ اور نتیجہ صرف ایک ہی ہے، یعنی آخر النبیین۔ اور اسی بنا پر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں قراتوں کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ دونوں صورتوں میں آخر النبیین تفسیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ائمہ لغت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے صرف اسی پر بس نہیں کی کہ لفظ خاتم کے معنی کو جمع کر دیا، بلکہ تصریحاً اس آیت شریفہ کے متعلق جس سے اس وقت ہماری گفتگو ہے اس کے بارے میں صاف بتلا دیا کہ تمام معانی میں سے جو لفظ خاتم میں لغتاً محتمل ہے، اس آیت میں صرف یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب انبیاء علیہ السلام کے ختم کرنے والے اور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہی کو معلوم ہے کہ لغت عرب پر آج تک کتنی کتابیں چھوٹی بڑی اور معتبر غیر معتبر لکھی گئی اور کہاں کہاں اور کس کی صورت میں موجود ہے۔ ہمیں نہ ان سب کی جمع کرنے کی ضرورت ہے اور نہ یہ کسی انسان کی طاقت کی بات ہے، بلکہ صرف ان چند کتابوں سے جو عرب و عجم میں مسلم ثبوت اور قابل استدلال سمجھی جاتی ہے، نمونہ کے طور پر یہاں ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور کتاب ہے مفردات القرآن، یہ عربی لغت کا ہے، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عجیب تصنیف ہے، یہ اپنی نظیر نہیں رکھتی، خاص کر قرآن پاک کے لغات کو نہایت عجیب انداز سے بیان فرمایا ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان میں فرمایا ہے کہ لغات قرآن میں اس سے بہتر کتاب آج تک تصنیف نہیں ہوئی۔ آیت مذکورہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کے بارے میں فرماتے وخاتم النبیین لأنہ ختم النبوہ اے تممہا بمجیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی تشریف لانے سے نبوت ختم ہو گئی، نبوت تمام ہو گئی آپ کی آمد سے۔ اسی طرح المحکم لابن سیدہ عربی لغت کی مشہور اور معتمد علیہ کتاب ہے، اس کو علامہ سیوطی نے معتبرات میں شمار کیا ہے۔ وہ بھی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں وَخَاتَمُ كُلِّ شَيْءٍ وَخَاتَمْتُهُ عَاقَبْتُهُ وَآخِرُهُ از لسان العرب، کہ خاتم اور خاتمہ ہر شے کے انجام اور آخر کو کہا جاتا ہے۔ لسان العرب یہ مشہور کتاب ہے، لغت کی مقبول کتاب ہے، عرب اور عجم میں مستند مانی جاتی ہے۔ اس میں بھی خاتم کا یہی معنی بتایا گیا ہے کہ آپ کی آمد سے نبوت تام ہو گئی، مکمل ہو گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے۔ تو لغت سے بھی اسی طرح ایک اور کتاب ہے تاج العروس، علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کے نہیانی سے نقل کیا ہے۔ ایک اور کتاب ہے قاموس، اور ان ساری کتابوں کے اندر اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ خاتم النبیین استعمال ہوا ہے اس کا معنی یہی بتا دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے۔ قرآن، سنت، صحابہ کرام، تابعین کی تفسیرات کی روح سے معنی آخری نبی، لغت کی روح سے آخری نبی، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ خاتم کا لفظ جب جمع کی طرف مضاف ہو تو اس کا معنی سوائے آخری کی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے بھی خاتم کو جمع کی طرف مضاف کیا ہے، وہاں بھی اس کی آخری معنی لی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ پھسل گیا۔ تو بہرحال آج کی درس میں ہم نے لغت کے حوالے سے بھی خاتم کا معنی متعین کر دیا، اور خلاصہ کلام یہی ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی۔